تو صدقہ خیرات کرنے میں انسان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے پاس تو بڑا پیسہ ہونا چاہیے اور میری حالت اچھی ہونی چاہیے، میں خوشحال ہوں تو میں اللہ کے راہ میں نکالوں گا۔ غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ نے کہا اے لوگوں دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی کشادگی آسمان اور زمین سے بڑی ہے، اور اللہ نے اسے متقین کے لیے بنایا ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی تو وہ ہوتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی، بہترین حالت ہے پریشان حال ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ جب تنگ دستی ہو گئی تب بھی نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں، جب مالدار ہیں خوشحال ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ یہاں پر تصور یہ نہیں کہ آپ کتنا نکالتے ہیں، یہاں پر خیال یہ ہے کہ کیا آپ نے اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، آپ کے اندر وہ ایمان اس مقدار میں موجود ہے کہ نہیں ہے، یہی آزمائش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لعلي أعمل صالحا فيما تركت۔ وقال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری التجائیں دعائیں قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم رمضان المبارک میں موجود ہیں، جو کہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اور اس مہینے میں ہمیں زندہ رکھا، اور ہمیں پھر ایک موقع دیا کہ ہم ہمارے کھاتے میں نیکیوں کو بڑھائیں اور خیرات کو بڑھائیں، اور یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قبر کی عذاب اور آخرت کے مختلف مراحل میں
تمام قسم کی دشواریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ جہاں اپنے پاس ڈھیر سارے خیرات رکھتا ہے، جس میں ڈھیر ساری عبادتیں کی جا سکتی ہیں، خاص طور پر اس کا روزہ جس کا حکم رکن کا ہے، جس کے چھوڑنے پر ایک بندے کو مسلمان نہیں شمار کیا جا سکتا. اور اس مہینے میں خاص طور پر جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے روزے کے بعد، وہ عزیز ساتھیوں اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے. اللہ کے راہ میں پیسے نکال کر خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ تو ہے اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ صدقات کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بہت ہی بڑے سخی داتا تھے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور جب ان کی ملاقات جبریل سے ہو جائے تو اس سخاوت میں اور چاند لگ جاتے ہیں. وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل سے خاص طور پر رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان میں بھی رمضان کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی ہے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں بیٹھ کر قرآن کا مدارسہ کرتے ہیں، قرآن کا مراجعہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں اور ان کے معنی و مطالب جانتے ہیں. ایک دونوں، ایک جو قرآن لے کر نازل ہوا، دوسرا جس پر قرآن نازل ہوا ہے. تو کتنی بابرکت مجلس ہوگی. یہ دو فرد آپس میں قرآن کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، آیتوں کو یاد کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے رمضان کی راتوں میں. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ. اگر جبرائیل کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی راتوں میں ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں قرآن کا مراجعہ مذاکرہ شروع کر دے تو ہوتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات میں اب سیلاب آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی آندھی کی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. الفاظ احادیث میں دیکھیے، کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، کہ خیرات کو لے کر جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھیں چلتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہتے تھے، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، دیکھیے کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلتا، بلکہ جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنے طور سے کچھ بات بولتے نہیں ہیں، یہ اپنے طور سے کچھ بولتے نہیں ہیں، انہیں تو صرف وہ بتانا آتا ہے جو ان کے طرف وحی کیا گیا ہے. ان کے پاس اللہ کے پاس سے جو پیغام پہنچتا ہے وہی چیز لوگوں کو سناتے ہیں. یہ اپنے طور سے کچھ سناتے نہیں ہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا قسم کھانا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کیا ہے؟ ما نقص صدقۃ من مال شیئا. یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، اللہ کی راہ میں جو آپ پیسے نکالتے ہیں، للہ فی اللہ نکالتے ہیں. سبحان اللہ، اس خیرات کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے صدقہ، اور صدقہ کا اصل معنی ہوتا ہے سچائی. صدقہ کا اصل معنی ہوتا ہے سچائی. اور صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے سچے دل سے نکالتا ہے، اسے اپنے سچے دل سے نکالتا ہے. جو آدمی سچے دل سے نکالے، نیک نیتی سے نکالے، للہ فی اللہ نکالے، وہی صدقہ ہے. اسی کو صدقہ کہنا چاہیے. اگر کوئی دکھاوے کے لیے نکالتا ہے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے پیسے نکالتا ہے، لوگوں کی تعریف اس کا مقصود ہے، تو اسے صدقہ نہیں کہتے.
کیونکہ عربی میں لفظ جو اس چیریٹی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے صدقہ، اور صدقہ سچائی کو کہتے ہیں. جو چیز سچے دل سے نکلی ہے اسی کو صدقہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مقصد ہو، دوسری نیت ہو، دوسری غرض و غایت ہو تو اسے صدقہ نہیں کہا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم اٹھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو صدقہ ہے نا آپ کی دولت میں کوئی کمی پیشی پیدا نہیں کرتا. آپ کی دولت میں کوئی کمی پیشی پیدا نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس لاکھ روپے تھے، میں نے اتنے پیسے صدقہ خیرات میں دے دیے، تو یہ جو پیسے چلے گئے نا وہ اصل اکاؤنٹ سے مائنس کر کے میرا بیلنس چیک کرنا ہے کہ نہیں؟ یہی دنیا والوں کا حساب ہے. آپ نے 10,000 روپے دے دیے، لاکھ میں 10,000 گئے تو باقی رہ گئے 90,000، تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس بیلنس 90,000 ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں کچھ گھٹا نہیں ہے بلکہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو مائی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ کھانے میں نہیں ہے. ایک گوشت کا چورا تھا، اس میں سے ایک حصہ میں نے لیا اور باقی میں نے صدقہ کر دیا، تو باقی جو ہے وہ یہ چورا ہے، یہ ٹکڑا ہے گوشت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسے مت کہو کہ ایک ہی باقی رہ گیا. مطلب اللہ کے ہاں مقبول ہونے سے جو گوشت کے ٹکڑے میں جو حصہ باقی رہ گیا وہ یہی حصہ ہے. وہ جو آپ نے دے دیا وہ ہمارا اکاؤنٹ میں ایڈ ہو گیا ہے، وہ ہمارے حساب میں چڑھ گیا ہے، اس کا تو اجر ہمیں یہاں ملے گا اور آخرت میں ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو لے کر کانسپٹ بدل دیا، اس کے مفہوم کو بدل دیا. کہا کہ نہیں، یہ گھٹاتا نہیں ہے. کس نے کہا کہ گھٹاتا ہے؟ اور تاریخ گواہ ہے. تاریخ گواہ ہے عزیز ساتھیو. آپ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ اکبر، کبھی بھی کسی بھی دینے والے کو اللہ نے غریب نہیں بنایا ہے. قانون ہے، آپ چیک کر لیجئے. ہاں، اس آدمی کے دولت میں ضرور گھٹاؤ آیا ہوگا جس نے نام کے لیے دیا ہو، نہاد کے لیے دیا ہو، کوئی دوسرا مقصد رہا ہوگا. جو آدمی للہ فی اللہ دیتا ہے اس کے دولت میں گھٹتا نہیں ہے بھائی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے 70 نہیں، 700 نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ایسی بالی ہے جس میں ایک ایسا دانہ ہے جس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 کنکریاں ہیں. سمجھ لیجیے آپ. تو آپ نے ایک دیا، بدلے میں 700 ملتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑھ چڑھا کر دیتا ہے. تو قانون عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ کے یہاں یہ ہے جو آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے، پورے خلوص نیت کے ساتھ دیتا ہے، یہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بہتر کوئی انسان نے زمین کو روندا نہیں، بہتر آدمی. تو ابو بکر صدیق کیا ہے؟ کب سے انفاق کر رہے ہیں. جب مکے میں تھے، جب مسلمان محتاج تھے، جب ان کے پاس کوئی بستی نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی انتظامات تھے، اس زمانے سے انفاق کر رہے ہیں. وہ کیسا انفاق؟ بلال کو رہا کروایا، عمار بن یاسر کو رہا کروایا، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے صحابہ سرغنوں کو انہوں نے غلامی کے شکنجے سے رہا کروایا. اپنے پیسوں کو پانی کی طرح انہوں نے اونڈیلا، پانی کی طرح صرف کیا. آپ جا کر دیکھ لیجئے، نہ کہ صرف ابو بکر صدیق، نہ کہ صرف ان کی اولاد، بلکہ ان کی اولاد کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، اللہ نے ان پوری نسل کو غریبی سے دور کر دیا. ان میں کوئی غریب نظر نہیں آتا. ان کی اولاد جو بڑی تعداد میں تھی، ان میں کوئی غریب نہیں تھا. ان کی اولاد کی اولاد، تاریخ گواہ ہے اس پر، کوئی غریب نہیں رہا. اللہ اکبر. اللہ نے پورے نسل کو غریبی سے بچا لیا، پورے نسل کو محتاجی مانگنے سے بچا لیا. یہ اللہ کے پاس قانون ہے. جب آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے، اس کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے. نہ کہ صرف اس کا فائدہ اسے ہوتا ہے
بلکہ اس کا فائدہ نسل در نسل اترتے جاتا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے, ان کا ٹائٹل ہی غنی رکھ دیا گیا. مختلف محتاج اور غریبوں کے درمیان ایک بڑے مالدار تھے, اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اللہ اکبر, جب بھی موقع آیا ڈھیر سارے پیسے لگائے. ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا کہ یہ کنواں ہے, مدینے میں قحط سالی آئی ہے, اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو میں پانی دوں گا, لیکن یہ ایک پیالی اتنے پیسے میں, یہ ایک پیالی کے برابر آپ کو پانی چاہیے تو آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے. تو مسلمانوں کو کافی دقت ہوئی, مسلمان کافی پریشان ہوئے کہ کیسے اس مصیبت سے بچیں. تو عثمان غنی آئے, آ کر اس یہودی سے پوچھا کہ اس کنویں کی قیمت کیا ہے بتاؤ. اس یہودی نے ڈیجیٹل نمبر بتائے. اسے تو موقع چاہیے تھا, یہ تو مفاد پرست ہوتے ہیں, مطلبی قوم ہے, انہوں نے اپنی زبان کو کبھی زندہ نہیں رکھا, یہ تو ہمیشہ غدار اور روکردان نکلے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایک کیا حشر کر رہے ہیں, کتنے وعدے, ہر وعدے کو توڑا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ہم بمباری نہیں کریں گے, لیکن روزانہ بمباری کر رہے ہیں اور روزانہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اور ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ قرآن میں یہودیوں پر جو لعنت بھیجی گئی واقع حقیقی ہے, واقع حقیقی ہے. یہ ایسی قوم ہے جس کے دل کالے ہیں, یہ ایسی قوم ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑایا, یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء کو قتل کیا. اس لیے ساری دنیا میں آج یہ کلرز آف چلڈرن کے نام سے مشہور ہو گئے, بچوں کے قتل کرنے والے. پتہ نہیں انہوں نے کتنے بچوں کو مارا, ڈھیر سارے بچوں کو مارا. ان کے گال میں جون تک ریگ نہیں تھی, کیونکہ ان کے دلوں میں سینہ, ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. بہرحال اس یہودی نے نمبر بڑھائے اور بڑھا کر کہا کہ اتنی قیمت میں دیں گے تو ہم آپ سے لینے کے لیے تیار ہیں. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ رک جاؤ. گئے, ان کے پاس جو بھی دولت تھی سب جمع کیا اور لائے, لا کر اس یہودی کے چہرے میں پیسوں کو دے مارا, اور اس کے بعد اس کنویں کو خرید کر, جس کا نام تھا بیر روما, اس کنویں کو خرید کر عثمان بن عفان نے کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے وقف ہے, یہ قیامت تک کے لیے وقف ہے. اور بہت سالوں تک یہ کنواں رہا جس میں حاجی پانی پیا کرتے تھے. بعد میں جب ایکسپینشن کیا گیا تو یہ پورے کا پورا کنواں حرم کے اندر داخل ہو گیا. آج بھی انہوں نے ایک علامت بنا رکھی ہے, آپ جائیں گے مدینے میں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سرکل کی شکل میں, جہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ بیر روما تھا جسے انہوں نے اللہ کے راہ میں وقف کیا تھا. تو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں. اور عثمان بن عفان اور ان کی نسل کبھی بھی غریب نہیں ہوئے. ساتھیوں, تاریخ میں کہیں پر بھی اس کی گواہی نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھتے جائیے, تاریخ پڑھتے جائیے, کبھی بھی غریب نہیں ہوئے. یہ آپ کے حیدرآباد کے نظام, جب ہندوستان میں یہاں کے رہنے والے پولیٹیشنز کو پیسوں کی ضرورت پڑی, جب انگریز نے پورا لوٹ لیا, بستی مستقل بن گئی, انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گئی, پیسوں کی ضرورت تھی, تو کانگریس کے لیڈرز لوگوں کے پاس چندہ وصول کرنے کے لیے دیش بھر میں گھوم رہے تھے. تو آخر کار وہ پہنچے میر عثمان کے پاس, حیدرآباد کے نظام. تو پتا ہے انہوں نے کتنا دیا؟ 6000 کلو سونا, 6000 کلو سونا. اب جا کے دیکھیے کہ نظام میں کون غریب ہو گیا ہے. صاحب وہی ٹھاٹ باٹ کی, وہی نوبت کی زندگی ہے. فضیل ساتھیوں, اصول ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا ہے, واللہ ما نقص صدقۃ من مال شیء. یہ قسم کی تاثیر ہے اور بات کی تاثیر ہے, اور بات سچی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں للہ فی اللہ دیتا ہے, اس کی دولت میں کمی نہیں ہوتی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے ایک مرتبہ موراکو میں ایک مسجد بننے کی ذمہ داری لی. بہت بڑی مسجد, کئی ملینز آف ڈالرز کی مسجد تھی. تو مسجد کو شروع کیا گیا, بعد میں گورنمنٹ میں کچھ تبدیلی ہوئی, پیسے وہاں پر پہنچا نہیں پائے. تو جو مسجد کے ذمہ دار تھے موراکو کے اندر, مغرب کے اندر, وہ مجبور ہوئے کہ لوگوں کے پاس جائیں, چندہ جمع کریں, کیونکہ کام رکا ہوا ہے. آپ ایسے ہی ادھورا چھوڑیں گے تو نقصان ڈبل ہوگا, کہیں نہ کہیں اسے مکمل کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ مجبور ہوئے لوگوں کے پاس جا کے صدقہ جمع کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ ان کا انٹرویو خود نیٹ میں موجود ہے, اور یہ جو میں بتا رہا ہوں سیدھے ان سے سن کے بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوا لوگوں کے پاس چندہ جمع کرنے کے لیے. ہیں گورنمنٹ کے آدمی, وہ بھی سعودی عرب, مالدار ملک, لیکن وہاں پر کچھ گورنمنٹ کی ایشوز ہونے کی وجہ سے فنڈز ریلیز نہیں ہو پائے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے لسٹ نکالی مالداروں کی,
کہ بستی میں جتنے مالدار ہیں ان کے پاس جاؤں گا, جا کر اس پروجیکٹ کو مکمل کروں گا. کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے ایک آدمی کا نام بتایا گیا کہ وہ ہے موراکو کا, لیکن اس کے پورے بزنس امریکہ میں ہے, تو یہ آدمی سے آپ ملیں. کہتے ہیں کہ میں اسے ملنے گیا, اس نے مجھے اپوائنٹمنٹ دیا اور وہ مجھے بٹھایا, کھلایا پلایا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا غرض سے آپ آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد لگ بھگ 20 ملین یا پھر اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ باقی ہے, اور آدھا تو کام ہو گیا ہے, آدھا کام ہونا ہے, تو میں مجبور ہو گیا. حالانکہ ہم حکومت کے لوگ ہیں, ہم یہ کام نہیں کرتے, لیکن مجبوری ایسی کہ اب یہاں پر ایک کام کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ نقصان ڈبل ہو جائے گا. تو وہ صاحب نے پوری بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ آپ باتیں چھوڑیے, بتائیے کہ آپ کو کتنا چاہیے. انہوں نے کہا جو ابھی اماؤنٹ باقی تھا, انہوں نے کہا کہ $20 ملین کو چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ رکو. وہ گئے, چیک لائے, اور چیک میں انہوں نے $20 ملین لکھا, سائندار کے ہاتھ میں دے دیا. ایک ہی آدمی نے دے دیا. تو وہ بڑے تعجب ہے. انہوں نے سوچا کہ بھائی کتنے لوگوں سے گھومنا پڑے گا, کتنی محنت کرنی, کتنی مغز ماری کرنی پڑے گی, کتنے ٹھوکریں کھانی پڑے گی, ہے نا. مسجد بننا ہے, اس میں کتنی ٹھوکریں ہوتی ہیں آپ مجھ سے پوچھیے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا کیا تکالیف ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ صاحب کو ایک ہی چیک میں پورا مل گیا. تو چیک لینے کے بعد یہ بڑے تعجب میں پڑ گئے. تو وہ صاحب نے کہا کہ آپ جائیے, جا کے لوگوں سے سنائیے, یہ میں خود زندہ تجربہ ہوں, میں جتنا بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہوں ایک ہی ہفتے میں انٹو 3 پہنچ جاتا ہے. میں جتنا بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہوں ایک ہی, زیادہ نہیں, ایک ہی ہفتے میں, تجربہ ہے میرا, ایک ہی ہفتے میں انٹو 3 میرے کھاتے میں پہنچ جاتا ہے. اللہ نے صدقہ و خیرات میں اتنی برکت رکھے ہیں. جو آدمی صدقہ و خیرات نہیں کرتا اس کے ایمان میں کمی ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم. یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں آپس میں, اور آپس میں نیکیوں سے روکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. ان کے ہاتھیں بڑی تنگ ہوتی ہیں, پیکٹ سے پیسے نہیں نکلتے, سینے میں پتھر رکھنا پڑتا ہے اگر اٹھنی چونی باہر نکالنی ہو. یہ منافقین کی صفت ہے. ان کا ایمان کمزور انہیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پیسے نکل جائیں گے تو پھر نہیں آئیں گے, کون تمہیں دے گا. جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بھائی دے دے کے وہ غریب ہو جائیں گے کیا تمہیں. آپ دے دے کے ہرگز غریب نہیں ہوتے جب آپ نے اللہ کے لیے دیا ہو. ہاں آپ نے دوسری چیز کے لیے دیا ہو تو آپ ضرور غریب ہو جائیں گے, کیونکہ آپ اللہ نے آپ کے دولت میں سے دکھاوے کی وجہ سے برکت چھین لی ہے. تو مجھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل کو اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں رکھ کے اسے پالتا ہے, پوستا ہے, یہاں تک کہ چھوٹا سا تنکا احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. مانا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, اور اللہ نے دنیا کے اس قانون ایسے بنایا ہے کہ بعضوں کو اللہ نے مالدار بنایا اور بعضوں کو اللہ نے غریب رکھا. آدمی ہزار بھی کوشش کر لے اس کے تقدیر میں جو پیسے ہیں اتنے ہی آتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے خوب دیا. یاد رکھ لیں, مال زیادہ ہونا اللہ کی خوشی کی علامت نہیں. ویسے تو پیسے کس کے پاس نہیں ہیں, سب لوگوں کے پاس ہیں, بڑے بڑے مالدار ہیں, لیکن یاد رکھ لیجئے پیسوں کا صحیح استعمال انہیں اللہ توفیق دیتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے. جو اللہ کی محبت میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں توفیق دیتا ہے کہ پیسوں کا استعمال کیسے کریں. تو صدقہ خیرات کرنے میں انسان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے پاس تو بڑا پیسہ ہونا چاہیے اور میری حالت اچھی ہونی چاہیے, میں خوشحال ہوں تو میں اللہ کے راہ میں نکالوں گا. غلط کانسیپٹ ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ نے کہا اے لوگو دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی کشادگی آسمان اور زمین سے بڑی ہے, اور اللہ نے اسے متقین کے لیے بنایا ہے. اور متقین کون ہیں؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی تو وہ ہوتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی. بہترین حالت ہے، پریشان حال ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں. جب تنگ دستی ہو گئی تب بھی نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں، جب مالدار ہیں خوشحال ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں. یہاں پر تصور یہ نہیں کہ آپ کتنا نکالتے ہیں، یہاں پر خیال یہ ہے کہ کیا آپ نے اللہ کے راہ میں نکالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، آپ کے اندر وہ ایمان اس مقدار میں موجود ہے کہ نہیں ہے. یہی آزمائش ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیو بزرگوں، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی آدمی اپنی بیماریوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اپنے پریشانیوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس مت جائیے، آپ ہسپتال مت جائیے، آپ فلاں فلاں کے پاس مت جائیے، آپ اپنے کام کا آغاز کریے. داؤ مرضاکم بصدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے بیماروں کا علاج آپ صدقہ کے ذریعے سے کریے. بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کریے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. کیونکہ بیماری آئی، پریشانی آئی فلاں فلاں غلطیوں کی وجہ سے، فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے. جب آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا یہی صدقہ ہوتا ہے. جب اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پوری مصیبتیں چلی جاتی ہیں، جو دقتیں آ گئی تھی، دشواریاں کھڑی ہو گئی تھی، سب زائل ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، فلاں فلاں تکلیف ہے، آپ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آگے بڑھیے اور صحیح جگہ اپنا پیسہ پہنچائیے. ایسے جگہ اپنا پیسہ پہنچائیے جہاں پر آپ کے پیسوں کا صحیح استعمال ہوتا ہو. آج ہمارے معاشرے میں مانگنے والوں کی کچھ کمی نہیں ہے، بلکہ پروفیشنل لوگ ہیں، ہے نا. باقاعدہ بعضوں کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، یہ خاندانی پروفیشنلز ہیں. ایسے لوگوں کو آپ ہرگز چونی اٹھنی مت دیجیے. جو مستحق ہے انہیں تلاش کیجئے اور ان کے ہاتھ میں اپنے پیسے پکڑوائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو بھی کہا ہے، جو بھی سنائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.